بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کے اقوال اور ان پر ہوئے شبہات کا ازالہ، حصہ نمبر 3۔ اعتراض نمبر 3 یہ ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی، مطلب اللہ کے ہاتھ میں نہیں، العیاذ باللہ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات نوٹ کیجئے کہ ہم نے جب کلپ سے حضرت مولانا محمد سعد صاحب کی بات سنی تو کیا پایا؟ نمبر 1، 5-7 منٹ کی کلپ تھی بس۔ نمبر 2، مخلوط آواز کی ایسی گونج تھی جس سے سامع صحیح بات سمجھ نہ سکے، اور نمبر 3، کلام غیر مربوط تھا۔ ان 3 باتوں سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت سے ناراض کسی شخص نے شاید غلط حرکت کی ہے، اور آج اس طرح کے واقعے کے خلاف کسی کی تصویر بتانا، کسی کے کلام میں اسی کی آواز میں تبدیلی کرنا وغیرہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہوتا ہے، جس کا تجربہ راقم کو ہے۔ جیسا کہ اسلام کے خلاف شرپسند لوگ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کا حلیہ بنا کر کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ فتنے کو ہوا دینے کے لیے کسی کی جانب سے خیانت ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ شبہ اس لیے ہے کہ حضرت کے بیانات میں 3 عادتیں معروف ہیں جس کو ہر منصف مزاج محسوس کر سکتا ہے۔ نمبر 1، ہر اہم بات کو 2 بار کہنا۔ نمبر 2، درمیانی رفتار سے صاف صاف آواز میں کہنا۔ اور نمبر 3، ہر اہم بات پر قرآن اور سنت اور سیرت سے استشہاد پیش کرنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام والے مسئلے کی کلپ سنی تو ان تینوں خرابیوں میں سے ایک بھی نہیں تھی۔ خلاصہ یہ کہ بیان کی ایسی بات جس پر یا تو دفع اعتراض موقوف تھا اسی کو ہٹا دیا ہے، یا اس پر عدم انشاء اعتراض موقوف تھا اسے ہٹا دیا ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں بلکہ سبھی کو کہنی چاہیے کہ حضرت مولانا محمد سعد صاحب ایسی بین خلاف شرع بات کہہ ہی نہیں سکتے، نعوذ باللہ۔ پھر تو کفر کا حکم لگ سکتا ہے کیونکہ آیات قرآنیہ کا انکار ہے، اس کی کوئی توجیہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہیں گے کہ حضرت نے ایسا کہا ہی نہیں۔ اگر سبقت لسانی سے یہ بات نکل گئی ہے تو رجوع فرض ہے، پھر تو 100% یقین ہے کہ حضرت نے رجوع کر بھی لیا ہوگا۔ ہمیں ان تمام پر سخت حیرت ہے جو مولانا کے اس قول کو لے کر پریشان ہیں، کیونکہ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کی کتاب مسجد کی آبادی کی محنت ان کے بیانات ہی کا مجموعہ ہے، اور دعوت کے ساتھیوں میں تو کافی مشہور بھی ہے۔ خود اس میں کیا لکھا ہے آپ ملاحظہ فرمائیے: قدرت اللہ کی ذات میں ہے، اولیاء، انبیاء، فرشتے، جبرائیل سب کے سب محتاج ہیں۔ نبی بھی جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں نا، اس میں وہ بھی محتاج ہے، مختار نہیں ہے کہ کسی کو وہ ہدایت دے دیں، کہ نبیوں کو ہدایت کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، لیکن وہ خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا زور لگا دیا اپنے چچا ابو طالب پر کہ ان کو ہدایت مل جائے، اور دوسرے چچا حمزہ کے قاتل وحشی کہ وحشی کو کوئی قتل کر دے، پر اللہ وحشی کو ہدایت دے رہے ہیں اور ابو طالب بغیر ہدایت کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ مسجد کی آبادی کی محنت پر صفحہ نمبر 22۔ دیکھا آپ نے یہ جملہ، پر اللہ وحشی کو ہدایت دے رہے ہیں، اتنی صاف بات ہے، پھر بھی یہ کہنا کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دل کی کھوٹ کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائیں۔ اب تو ضرورت بھی نہیں رہتی کہ توجیحات پیش کی جائیں، جیسا کہ گزشتہ حاشیے میں لکھا ہے۔ پھر بھی اگر مولانا سے یہ جملہ نکل بھی گیا ہے تو پھر ذیل کی تعویل آپ کر لیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں۔ توجیہ نمبر 1، تفسیر اور عقائد دونوں فن میں ہدایت کے بارے میں بحثیں موجود ہیں، جس میں 2 موقف ہیں، ایک اہل سنت والجماعت کا، دوسرا معتزلہ کا۔
کتاب تفسیر میں معتزلہ کا موقف یہ بیان ہوا ہے، یعنی ایسی دلالت جو موصل الی المطلوب ہو بالفعل اور ایصال بالفعل کے لیے وصول بالفعل ضروری ہے۔ اس قول کے مطابق اللہ کے ہادی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ بندے کو ہاتھ پکڑ کر منزل پر کھڑا کر دے۔ یہ موقف معتزلہ کا ہے، اور دوسرا موقف جو ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا ہے، جس کو ارات طریق کہتے ہیں، یعنی صرف ایسے راستے پر چلا دینا جو منزل تک پہنچا سکے، چاہے منزل وصول ہو کہ نہ ہو، یعنی کوئی ضروری نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا قول معتزلہ کے خلاف ہیں۔ اب معتزلہ کے قول کو نفی کی تعبیر سے لیجئے، اللہ تعالیٰ بندے کا ہاتھ پکڑ کر منزل پر کھڑا نہیں کریں گے، مولانا محمد سعد صاحب کا قول بن جائے گا مطلب۔ مولانا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسی ہدایت نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر نماز وغیرہ پر کھڑا کر دیں۔ گویا مولانا مسلک معتزلہ کی تردید کر کے مسلک اہل سنت والجماعت کی تائید کر رہے ہیں۔ کیوں کہ وَبِضِدْهَا تَتْبِينَ الْأَشْيَاء، یہ قول تو لائق تعریف ہے، اور اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو علم کتابوں میں منقوش ہے اور درس میں منحصر ہے، وہ عام خطاب میں جھلک بھی رہا ہے اور چھلک بھی رہا ہے، واللہ اعلم۔ اس کی تائید ہم اپنے مطالعے کے علم سے پیش کر رہے ہیں۔ ایک بڑے عالم نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے، جو انہوں نے خدا کے برعکس شیطان کے بارے میں کہی ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کا الزام شیطان پر دھرتے ہیں۔ جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں شیطان نے کرایا، وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ تو مولانا ان کے نظریے کی تردید کرتے کہا، کیا شیطان تمہارا ہاتھ پکڑ کر گناہ کراتا ہے؟ ہرگز نہیں، تمہارے ارادے کا بھی دخل ہے۔ یہ وہی معتزلہ کے مسلک کی تردید ہے، جیسے حضرت مولانا محمد سعد صاحب کے قول میں تھی۔ فرق صرف ہدایت اور گمراہی کا ہے۔ تو دیکھیے مولانا کا قول کس قدر درست ہے، اور خطبہ کا اپنے سامعین کو نیک عزائم پر آمادہ کرنے کے لیے اس طرح کے جملے کہنا نہ عین تقاضا ہے، بلکہ اس طرح کی باتیں سنی بھی جاتی ہیں جس سے لوگ ارادے کے بعد قدم بھی اٹھائیں۔ تنبیہ: ہم یہاں آپ کے تیقظ کو آزمانا چاہیں گے، اس طرح کہ ہم نے صفحہ نمبر 97 پر لکھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ پکڑ کر نہ حق پر کھڑا کریں گے اور نہ اس فتنے سے نکالیں گے۔ اس سے تھوڑا نیچے جائیے تو یہ جملے پائیں گے، جب بندہ خود ہدایت نہ چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے؟ دیکھ لیجئے دونوں جملوں کے نیچے سطر بھی لگی ہے۔ یہ تقریباً وہی بات ہے جو حضرت مولانا محمد سعد صاحب نے کی ہے، یعنی معتزلہ کی تردید۔ تو ہماری بات سے بھی معتزلہ کی تردید ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ اللہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر حق پر کھڑا نہیں کریں گے۔ اسی طرح بندہ نہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے؟ توجیہ نمبر 2، جس طرح ہادی اللہ ہے اسی طرح مضل بھی تو اللہ ہی ہے۔ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ آپ کا ایک اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر تھا، جس کی توجیحات بھی آپ نے پڑھ لی، لیکن اسی آیت شریفہ کے آگے ہے وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ مولانا محمد سعد صاحب ہدایت کی نفی اللہ کے قبضے سے کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیے آپ یہاں ضلالت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس آیت کی وجہ سے ضلالت کی نفی خدا کے قبضے سے آپ کو کرنا ہوگی، العیاذ باللہ۔ اگر نفی نہیں کرتے تو تعویل کرنا ہوگی، اور اگر نفی کرتے ہیں تو باوجود یہ کہ وہ قرآن شریف کی بات ہے، آپ خود گمراہ کہلائیں گے، لہٰذا تعویل متعین ہو گئی۔ لہٰذا جس طرح آپ یہاں تعویل کریں گے، بس آپ کو وہی تعویل حضرت مولانا محمد سعد صاحب کے قول میں کرنی ہے، واللہ اعلم۔ توجیہ نمبر 3، حضرت مولانا محمد سعد صاحب اس جملے سے تقدیر کی اہمیت سمجھاتے ہیں۔ کسی چیز کی اہمیت بتانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی، امید اور موت کو خطوط کھینچ کر سمجھایا۔
اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ لی ہے اور وہ بندے کے سارے کاموں سے، جس میں ایک کام ہدایت کا بھی ہے، فارغ ہو چکے ہیں، تو اب وہ بتقاضا اس کی سنت اور عادت نہ کہ قدرت کسی کو ہدایت بھی نہیں دیں گے۔ یعنی جس طرح اور کاموں سے اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکے ہیں، اب کوئی کام انجام نہیں دیں گے، تو اب ہدایت بھی نہیں دیں گے، لہٰذا ہدایت کی نفی اللہ تعالیٰ سے درست ہے۔ اس کا قرینہ دو احادیث میں ہیں، ایک جف القلم بما انطلاق، دوسرے فرغ ربکم من عبادہ فریق فی الجنہ، جس تقدیر کو سمجھانے کے لیے دسیوں احادیث وارد ہیں۔ اس توجہ پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس توجہ سے یہ تو ثابت ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیں گے، یعنی وقوع ہدایت کی نفی، لیکن حضرت مولانا کا قول وقوع کی نفی کا نہیں ہے بلکہ امکان یعنی قدرت کی نفی کا ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا۔ جواب: علماء حضرات توجہ سے سمجھے، دونوں ہی عدم انتفاع میں برابر ہے، چاہے وقوع چاہے قدرت بائی، معنی نفع حاصل نہ ہونے کی مراد میں دونوں برابر ہیں۔ توجہ نمبر 4، آپ حقیقت اور مجاز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ زید کالاسدی، اللہ تعالیٰ ہادی بالذات ہیں، بمعنی وہ حقیقی ہادی ہیں، اور قرآن شریف ان ھذا القرآن یہدی، اور نبی وانک لتہدی الی صراط مستقیم، دونوں یعنی قرآن اور نبی ہادی بالسبب ہیں، یعنی مجازی ہیں۔ حضرت مولانا مجازی معنی میں ہدایت کی نفی کر رہے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے معنی میں ہادی نہیں ہیں جیسے قرآن اور نبی، بلکہ وہ تو ہادی بالحقیقت اور بالذات ہیں، ان کے ہاتھ میں تو اصل ہدایت ہے۔ ہم اساتذہ جب کسی چیز کی حد و تعریف طلباء کو سمجھاتے ہیں تو اچھی تفہیم کے لیے تعریف میں اگر مثبت قید ہے تو منفی کو بھی اور منفی قید میں مثبت کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اس طرح حقیقت میں مجاز کو اور مجاز میں حقیقت کو بھی پیش کرتے ہیں تاکہ بات بذریعہ ضد واضح ہو جائے۔ تو مولانا یہاں مجاز کی نفی سے معنی حقیقی کو تقویت دے رہے ہیں، گویا وہ درسی نزاکتوں کو یہاں بھی ملحوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ اگر فی الحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو ہادی نہ مانتے تو 24 گھنٹے یہ جملے استعمال نہ فرماتے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، کیونکہ انہی میں سے ایک کام ہدایت دینا بھی ہے۔ دیکھیے اب تک 4 توجیحات ہو چکی، ان توجیحات سے کسی بھی طرح کام بن جاتا ہے، بلکہ کافی حد تک توجیحات ٹھیک بھی لگ رہی، کیونکہ ساتھ میں قرائن بھی ہے، تو پھر اب ان کے خلاف کسی طرح کے اقدامات اختیار کرنا کتنا صحیح ہے۔ توجیہ نمبر 5، اگر کتب علم کلام کو دیکھیں تو ہدایت کے بارے میں ہم اہل سنہ والمعتزلہ میں یہ اختلاف مذکور ہے۔ عند المعتزلہ ہدایت کے معنی ہیں یعنی درست اور حق راستہ بتا دینا، اور ہمارے یہاں اس کا معنی ہے کہ بندے میں اہتداء کو پیدا کر دینا۔ حضرت مولانا محمد سعد صاحب جس ہدایت کی اللہ سے نفی کر رہے ہیں وہ بیان طریق ثواب کے معنی میں ہے تاکہ معتزلہ پر رد ہو جائے، اور بذریعہ ضد یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معنی کر ہادی ہیں کہ اس نے بندے میں اہتداء کا خلق کیا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے المفہوم لا یعارض المنطوق، یعنی منطوق کا جو مفہوم مخالف ہے وہ منطوق کے معارض نہیں ہوتا۔ اس توجیہ کا قرینہ یہ ہے کہ اگر مولانا اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہدایت نہ مانتے تو عام خلق یعنی اللہ کا خالق ہونا نہ مانتے، کیونکہ ہدایت کی تعریف میں لفظ خلق ہے۔ جب خلق ہدایت کو نہیں مانیں گے تو عام خلق کو بھی نہیں ماننا چاہیے، لیکن امکانی طور پر کیونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی ضروری نہیں لیکن ممکن ضرور ہے۔ تنبیہ: مذکورہ بالا توجیحات کی روشنی میں ہر سمجھدار یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ تب تو مولانا کو یہ علوم نہ صرف مستحضر ہیں بلکہ یہ تو ان کے علمی تفتن اور علمی تنوع کی بھی دلیل ہے کہ وہ عام خطاب میں ایسے علوم اگل رہے ہیں جو درس میں بھی پسینے کا ذریعہ ہے۔ شاید یہ تائید غیبی ہے،
وہ حدیث شریف یاد کیجئے جس میں ہے کہ بندہ جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور اسی طرح اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ سیکھے ہوئے علوم اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں، شاید وہی ہو رہا ہے۔ توجیہ نمبر 6، ہمیں معترضین کی ناسمجھی پر تعجب ہے، کیونکہ جب وہ مولانا محمد سعد صاحب پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اسباب کی نفی کرتے ہیں، جیسا کہ آگے اس کا مستقل ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا اسباب کی نفی کر کے صرف اللہ سے ہونے کو سمجھاتے ہیں کہ اسباب کو نہ مانو، بلکہ یہ مانو کہ اللہ ہی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی نفی کا اعتراض بھی کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا اللہ سے نہ ہونے کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے نہ ہونے کو مانو۔ یہ تو تضاد ہے، بس قول ساقط الاعتبار ہے، اس لیے یا تو اسباب کی نفی کا یا ہدایت کی نفی کا کوئی ایک اعتراض واپس لے لیجئے۔ اس تضاد کی ایک مثال سمجھیے۔ کفار مکہ کا خیال تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اگر غیر بشر نبی ہوتا تو ہم مان لیتے، اور بریلوی حضرات کا خیال ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ کس قدر دونوں نظریوں پر تعجب ہے، لیکن یہ تضاد دو شخصوں کے جانب سے ہونے کی وجہ سے ممنوع نہیں، جبکہ ہمارے مسئلے میں تضاد شخص واحد کی جانب سے ہے، اس لیے وہ ممنوع ہے۔ توجیہ نمبر 7، قرآن حکیم کا ارشاد ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور دوسری جگہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس سے پہلی آیت شریفہ میں اسباب ہدایت انبیاء اور رسول علیہم السلام اور کتب السماویہ کے ذریعے ہدایت دینے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ پر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام کو ہدایت سے نواز دیتے، جس میں اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ ہم اگر چاہتے تو بغیر ان مذکورہ اسباب ہدایت کے ہدایت دیتے، لیکن ہماری مشیت جس طرح تمام لوگوں کو ہدایت دینے کی نہیں ہے، اس طرح بغیر اسباب کے ہدایت دینے کی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ خلاف دستور ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ مشقتیں برداشت کر کے خدا کے نائب بن کر لوگوں کو ہدایت کی طرف لائیں۔ تو بات بالکل واضح ہے، اب براہ راست اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے نہیں، کیوں کہ دستور ہوتا ہے، لا یبدل القول لدی، تو اس سے معنی کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی نفی درست ہے، بلکہ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کے اس جملے کو سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی مطلب ان کے نزدیک ہے، کیونکہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام اور ان کی مشقتوں کا ذکر ہدایت کے ساتھ متصلاً کیا ہے۔ آپ سن لیجئے، اس کو علمی زبان میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ لو زمان ماضی میں شرط کے منتقی ہونے سے اس میں جزا کے منتقی ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب ماضی میں مشیت منتقی ہے تو ہدایت بھی منتقی ہے، جیسا کہ اس طرح اس بات توحید میں آیت شریفہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا میں استدلال کیا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ رہا یہ سوال کہ ٹھیک ہے ہم ان تعویلات اور توجیہات کو مان لیا، لیکن حضرت مولانا محمد سعد صاحب کو ایسی باتیں عام مجمع میں نہیں کہنی چاہیے، تو جواب یہ ہے کہ جب ان کے قول کی توجیہ کر سکتے ہیں تو طریقے کی بھی کر لیجئے کہ وہ عام مجمع میں کیوں کہتے ہیں۔ دراصل قائل کے پاس عام مجمع میں کہنے کی بھی وجہ ہوتی ہے، مثلا اس سے اگرچہ ابتداً ایک قسم کی وحشت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک وقت کے بعد ختم بھی ہو جاتی ہے، اور اس سے لوگوں میں علمی شعور اور علمی بیداری آتی ہے، ورنہ لوگ وہیں کے وہیں رہ جائیں۔ جیسے متعلم اور معلم جو آگے بڑھتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح تبلیغی احباب میں بھی بتدریج ترقی ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص چلہ لگایا ہوا، دوسرا 4 ماہ لگایا ہوا، دونوں کے علم اور بیان اور فکروں میں فرق ہوگا، تو جیسی بلند باتیں سنائی جائے گی اسی قدر ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ مکاتب میں لکھا ہے کہ حضرت جی کی باتیں حکیمانہ ہوتی تھی، کبھی اجمالی کبھی تفصیلی۔ جب اجمالی باتیں ہوتی تو سننے والے سمجھنے سے قاصر ہو جاتے، بڑے بڑے علماء کو اشکالات ہوتے تھے، لیکن جب تفصیلی باتیں ہوتی تھی تو اشکالات ختم ہو جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ صرف سطحی باتیں ہی نہ کی جائیں بلکہ معیار سے بلند باتیں بھی بتائی جائیں تاکہ عروج اور ترقی حاصل ہو۔
آپ تو قول کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا کو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے، ہم فعل اور عمل کی مثال دیتے ہیں کہ ایسا عمل بھی نہیں کرنا چاہیے جو لوگوں کی سمجھ کے خلاف ہو۔ پہلے آپ سوچئے وہ مثال کیا ہوگی؟ وہ مثال ہے خود دعوت و تبلیغ کے کام کی، کہ ایسا کام جو آج تک صدیوں میں ہزاروں بڑے بڑے علماء نے نہیں کیا، تو پھر مولانا محمد الیاس صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ نفس دعوت و تبلیغ کا کام تو ہر زمانے میں ہوا ہے، لیکن مروجہ طریقے سے نہیں ہوا ہے، یہ ہے فعل کی مثال۔ لیکن جاری رہا تو نہ صرف وحشت ختم ہو گئی، بلکہ لوگوں نے اس کام کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ بس یہی حال قول کا بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔